آج کی پریس کانفرنس بہت اہم ہے اور بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ ساری گفتگو آپ سے کرتے ہوئے. رنج، غم، غصہ سارے سینٹیمنٹس موجود ہیں. پاکستان کی احتجاج کی تاریخ کے اندر جو المناک واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے، جسے ہم اسلام آباد میسیکر کا نام دے رہے ہیں، پاکستان کی احتجاجوں کی تاریخ میں اس قسم کا رویہ کسی حکومت یا رجیم کی طرف سے پرامن احتجاجیوں کے حوالے سے نہیں ملتا ہے. آج بہت سی چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. بہت سے اس رجیم کے، اس حکومت کے پروپیگنڈز ہیں جن کا جواب آج ہم دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم، سارا پاکستان کا ایک ایک بچہ یہ دکھ اور یہ تکلیف محسوس کر رہا ہے جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے. جس طریقے سے ایک فسطائی رجیم نے، ایک جابر، ایک ظالم حکومت نے پرامن احتجاجیوں پہ انڈسکریمنیٹ فائر کیا، لائیو ایمونیشن استعمال کیا، لوگوں کے بچوں کی جانیں لی، یہ سب کچھ آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا. انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا، نیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا، اور نیشنل میڈیا میں تو بہت سے دوستوں کو اس کی قیمت بھی چکانی پڑی ہے جنہوں نے اس کی تفصیل میں جانے کی کوشش کی. حکومت جن حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، یہ رجیم جن شہادتوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کو جب صحافی کمیونٹی کے دوستوں نے انکور کرنے کی کوشش کی، دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی، تو آج ان کو بھی پابند سلاسل کیا گیا، ان کو بھی اٹھا لیا گیا. اس قسم کا رویہ، اس قسم کی فسطائیت آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی ہے. میں سب سے پہلے تو آپ سے ان لوگوں کے نام شیئر کروں گا جن کی شہادتیں فی الوقت کنفرم ہو چکی ہے. گو کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ نمبر تو اس سے بہت زیادہ ہے. بہت سے لوگ ہیں جو مسنگ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کا فیٹ کیا ہے، کیا وہ شہید ہو گئے ہیں یا انہیں اٹھا لیا گیا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو گرفتار ہیں، ان کا ایک فگر پولیس ہمیں دے رہی ہے اور ایک فگر ہے جو ہمارے پاس ایک فگر ہے. بہت سے لوگ ہیں جو زخمی ہیں، اور دین ایک کیٹیگری ہے جو شدید زخمی ہے، کیونکہ جس دن پہلے دن یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو ہمارے پاس فگرز آئے، اس میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے شہادتوں میں. سو میں، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں ان ناموں سے شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے میں نعمان کو کہوں گا ذرا یہ ساتھ ساتھ اس کو. مبین ملک، ان کا تعلق ایبٹ آباد سے، انہوں نے جامع شہادت نوش کیا. عبد القادر اگین ایبٹ آباد سے شہید ہوئے. طارق خان شانگلہ سے شہید ہوئے. ملک صدر علی مردان سے، انہوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا. محمد علی چارسدہ سے، یہ بھی شہید. انیس ستی کوٹلی ستیاں، انہوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا. محمد الیاس اسلام آباد سے، یہ بھی شہید ہوئے. سردار شفیق خان، ان کے حوالے سے میں بعد میں بھی آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا اس لسٹ کے بعد. ڈیرہ غازی خان شہید. عبد الرشید قلعہ سیف اللہ شہید. احمد ولی پشین شہید. عمران عباسی، ان کا ویسے تو اسلام آباد سے تعلق، مقیم اسلام آباد میں تھے، تعلق ان کا خانپور ضلع ہری پور سے، شہید. اور ایک اور ہمارا دوست شہید جن کا نام تاج ولی، اور ان کا جنازہ آج رات جو ہے وہ 8 بجے ہے. آج رات 8 بجے. ان کا تعلق چارسدہ سے ہے جی، ان کا تعلق چارسدہ سے. جو لوگ شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لا سک رہے، وہ ڈیٹا ہمارے پاس آہستہ، یہ ہم نے 12 نام آپ سے اس لیے شیئر کیے ہیں کہ ان کے جنازے
इनकी वीडियोस, जो इनको गोलियां लगी वहां पे मौके पे डी चौक के इर्द गिर्द, वो सारी वीडियोस, वो सबूत इनके मौजूद हैं। फिल वक्त ये कवायफ हैं, मगर हम ये समझते हैं कि जो लोग मिसिंग हैं या जो लोग शदीद जख्मी हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये चीज़ें कंफर्म होंगी, हमें ये खदशा है कि ये तादाद बहुत ज़्यादा है। मगर हम आपसे सिर्फ वो कवायफ शेयर कर रहे हैं जिसको हम कल आपके साथ उनके तमाम उनके वो शेयर कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको चला दें, सिर्फ चंद चीज़ें हमने आपके लिए कंपाइल की हैं। ये आपका डेटा है या ये पुलिस ने दिया हुआ है? नहीं जी, ये हमारा अपना वेरीफाइड डेटा है, हमारा अपना डेटा कलेक्शन सेंटर है। जब तक हम उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करते, हम किसी से मोहम्मद अली चारसदा, अहमद वली पशीन बलोचिस्तान, ये देखें कि इनके जनाजे जब इनके शहरों में पहुंचे तो किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम जो है वो इनके कॉफिन्स और इनकी गाड़ियों पे आगे आ दीजिए। सरदार अली मर्दान, थैंक यू फॉर द करेक्शन, अहमद वली पशीन बलोचिस्तान, इमरान अब्बासी हरीपुर, ये जिनके बारे में मैंने कहा कि ही वाज रेजिडेंट इन इस्लामाबाद बट बेसिकली ही इज फ्रॉम खानपुर, हरीपुर। अब्दुल कादिर एबटाबाद, जी प्लीज। कोहाट, इलियास औरगजी, ये मैं आपको थोड़ा सा ये जो वीडियो आखिर में दिखाई आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं। ये सरदार शफीक खान लुंड, डेरा गाजी खान, ये हमारे वो शहीद हैं कि जिनकी डेड बॉडी पिम्स में पड़ी रही। इनके लवाहिकीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपकी बिरादरी में से सहाफ़ी भाई, वो वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके कवायफ डिमांड करते रहे, घर वाले मैयत मांगते रहे, मगर इन्हें इनकार किया जाता रहा। 2-3 दिन तक बाकायदा तौर पे रिफ्यूज़ कर दिया कि ये डेड बॉडी यहाँ है ही नहीं, उनको नहीं दिया गया। उनकी आहो बका आप में से बहुत से चैनल्स पे यूट्यूबर्स, हमारे दोस्त जो सहाफ़ी हैं, वो उठाते रहे कि ये डेड बॉडी, ये मैयत उनके हवाले की जाए, मगर ये ऐसी जालिम और जाबिर रिजीम है जिन्होंने इनकार किया। और अब पिंडी के हॉस्पिटल से ये कह के ये डेड बॉडी दी गई कि इसका एक्सीडेंट हुआ था और इनकी जो मौत है वो एक एक्सीडेंट में हुई। हमने इसीलिए ऑन साइट आपको ये वीडियो शेयर की है कि जिस वक्त इनको बुलेट लगी और उस किस तरीके से वो नौजवान इनको उठा रहे हैं मौके पे, तो आप ये देख लें कि ये हुकूमत किस तरीके से वो शहादतें और मैतों को छुपाने की ये रिजीम कोशिश कर रहा है। इस तरीके से नहीं हो सकता। जनाजे नहीं छुपते हैं, शहादतें नहीं छुपती हैं, और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, ये तो सिर्फ एक वीडियो है, हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये सारा डाटा आपके साथ हम शेयर करेंगे। और अपने ज़हन में रखिएगा कि बहुत से इंटरनेशनल मीडिया के आउटलेट्स हैं जो ऑलरेडी ये चीज़ें आपके हमारे से पहले रिपोर्ट कर चुके हैं। ज़्यादा उनको एक्सेस, आपके और मेरी एक्सेस पे तो इनको फिर तकलीफ हो जाती है ना, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, मगर ये इंटरनेशनल मीडिया के बहुत से लोग जो हैं वो इसको रिपोर्ट कर चुके हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट है, आप उसको देखें, गार्डियन की एक रिपोर्ट है, उसको देखें। मज़ाक़खेज़ बात यह है कि ये हुकूमत का बयान, इस रिजीम का बयान यह है कि एक गोली नहीं चली है। वो बार बार हमसे नाम पूछते हैं,
وہ بار بار ہم سے ثبوت پوچھتے ہیں. یہ نام بھی موجود ہے, ثبوت بھی موجود ہے, اور جتنی گولیاں آپ نے چلائیں وہ میرے خیال میں وہ چھپ نہیں سکتی ہیں, کیونکہ ان کی جو گونج ہے ان گولیوں کی وہ کئی سالوں تک اس فسطائی دور کی یاد ان لوگوں کو, اس قوم کو دلاتی رہے گی. جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسی حوالے سے ہے. آپ کے ایک اور آپ کی برادری میں سے صحافی شاکر عباسی صاحب, وہ جو پولی کلینک اسپتال میں لائے گئے گولیاں لگنے والے زخمی اور شہیدوں کی انہوں نے لسٹ شیئر کی. حکومت نے پولی کلینک کے اوپر پریشر ڈال کے بعد میں اس لسٹ کو انہیں کہا جی یہ وہ لسٹ ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ لسٹ آپ کو پتا ہے جس طریقے سے آپ لوگ بڑی مشکل سے وہ حصول کرتے ہیں وہ انفارمیشن, تو انہوں نے بعد میں اس رجیم نے ان پہ پریشر ڈالا اور اس لسٹ کو ڈسون کرنے کی کوشش کی گئی. اسی لسٹ کے اندر سے پھر 2 بندوں کے جنازے جو ہیں وہ ہم نے آپ کو یہاں پہ دکھائے ہیں, اور یہ ثابت کرتا ہے کہ کس طریقے سے ان کی اپنی ایشو کی ہوئی لسٹیں, جو شاید ہو سکتا ہے اس وقت ڈاکٹرز نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے جلدی دے دی ہوں, اور بعد میں رجیم کو سمجھ آئی ہو کہ یہ کام اس طرح نہیں تھا. شفیق کے حوالے سے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ کتنا بڑا ظلم ہے. انصاف ڈاکٹر فورمز کے ڈاکٹر اور سٹاف کا اغوا, جو کہ یہی انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہے تھے, وہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے رپورٹ کی ہیں. یہ سب صرف اس لیے ہے کہ اس کو چھپایا جا سکے, مگر یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی ہیں. یہاں پہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے, میں 2-4 نقطے کر کے اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا عمر ایوب صاحب سے اور میرے سجاد صاحب سے کہ یہ بات کریں گے. یہ تو بالکل ایسے ڈی چوک پہ تو ایسے تھا کہ جیسے کوئی کربلا ہو. یہ تو جدیدی قوتیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں فسطائیت پھیلائی ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں سے. یہ جو وقت کے یزید ہیں جنہوں نے وہاں پہ ڈی چوک میں کربلا سا سما پیدا کیا اور اپنے ہی بچوں پہ, معصوم بچوں پہ گولیاں چلائیں. مطلب دنیا کا کون سا قانون یہ کہتا ہے کہ پرامن احتجاجی نوجوانوں, بچوں, عورتوں کے اوپر گولیاں برسائی جائیں؟ کون سا قانون ہے جو جان لینے کی اجازت دیتا ہے؟ وہ کون سا قانون ہے جو کہتا ہے کہ تم ایک چوک میں بیٹھو گے اور ہم تمہیں گولی مار کے تمہاری جان لے لیں گے احتجاج کی وجہ سے؟ وہ کون سا ایسا گناہ کیا تھا ان بچوں نے؟ وہ کون سا ایسا ظلم کیا تھا ان نوجوانوں نے؟ وہ کون سا ایسا کام کیا تھا جس پہ یہ حکومت, یہ رجیم, یہ ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ان کو جینے کا حق نہیں ہے اور ان سے جینے کا حق چھین لینا چاہیے؟ کس لیے؟ مجھے کوئی ایسا قانون دنیا میں دکھائیں جو اجازت دیتا ہو اس حکومت کو کہ آپ پرامن پروٹیسٹرز کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں. کبھی بھی نہیں. یہ لیگیسی ہے ماڈل ٹاؤن والوں کی, جو ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا تھا. یہ لیگیسی ہے پیپلز پارٹی کی 77 میں, آپ دیکھ لیں. یہ پی ڈی ایم کی ان دونوں پولیٹیکل پارٹی کی لیگیسیز ہے جو آج تک یہاں چل رہی ہے. اور یہ رجیم کس طریقے سے ریاستی مشینری کو استعمال کر کے اپنے ہی لوگوں کی جان لے رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ متی اللہ جان کی گرفتاری یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آپ کی آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ہونٹ سینا چاہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ نہ پاکستان میں کوئی بول سکے, نہ پاکستان میں کوئی سن سکے, نہ پاکستان میں کوئی دیکھ سکے. پاکستانی اور پاکستان, یہ they should be blind, they should be deaf, nobody should be able to speak. پروٹیسٹ اتنا بڑا گناہ ہے, احتجاج اتنا بڑا گناہ ہے. کوئی اندازہ ہے ان فسطائی یزیدوں کو کہ جن کے بچے چلے گئے ہیں آج ان کے گھروں میں کیا حالت ہوگی؟ وہ کیا کرنے آئے تھے؟ مجھے لوگ, کسی دوست نے کہا کہ جی وہ وہاں سے وہ بندے جس وقت فائر ہوا تو بندے بھاگ رہے تھے. او بھائی ذہن میں رکھیے گا, یہ پرامن پروٹیسٹرز تھے, احتجاج کرنے آئے تھے. احتجاج کا حق آئین نے دیا ہے. گیس کے لیے تیار تھے ذہنی طور پہ, ربر بلٹس کے لیے تیار تھے ذہنی طور پہ, سٹن گرنیڈز بھی استعمال ہوئے ہیں, تیار تھے ذہنی طور پہ. یہ کوئی ملیٹنٹس نہیں تھے, یہ کوئی بت نہیں تھے, یہ گولیوں کے لیے تیار نہیں تھے, یہ گولیوں کے لیے تیار نہیں تھے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ احتجاج کرنے گئے تھے. ہاں شیلنگ ہے, شدید کر دو. ربر بلٹس پہلے بھی برساتے رہے ہو اور برس جاتی, مگر گولیاں مار رہے ہو تم یار. اور پھر ہم سے پوچھتے ہو اور انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کو کہتے ہو کہ ایک گولی فائر نہیں ہوئی. آپ نے سنا ان وزیروں کے بیان, کہتے ہیں جی کوئی ایک گولی, کہتے ہیں گولی فائر ہی نہیں ہوئی. مطلب میں تو ان کی بے حسی کے اوپر حیران ہوں کہ یہ کہتے ہیں گولی فائر ہی نہیں. سو یہ لوگ وہ دلیر اور بہادر تھے
جو اپنے پرامن آئینی احتجاج کے حق کو ایکسرسائز کر رہے تھے، کسی کو حق نہیں تھا ان کے اوپر گولیاں برسانے کا. ایون اگر جنگیں بھی ہو رہی ہوں اور فوجی بھی آپس میں لڑ رہے ہوں تو وہاں بھی مورچے ہوتے ہیں، وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں، کور لیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ گولیاں چلنی شروع ہو جائیں تو تم آگے. سو یس, they had all the right to protect themselves. This government had no right to shoot at peaceful protesters who was protesting and exercising their constitutional right. یہ باتیں کرتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی ہے. ایک وزیر کہتا ہے کہ ریاست کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. میں نے تو یہ پڑھا اور سنا تھا کہ ریاست ماں کی سی ہوتی ہے. میں نے تو ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ایسے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. یہ ریاست کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا کہ جو ریاست ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی جان لینا شروع کر دیتی ہے. یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ یہ نسلیں معاف نہیں کریں گی. نفرتوں کے وہ بیج اور وہ رشتے قائم کر لیے آپ نے کہ یہ آپ کو نسلوں تک ہانٹ کریں گے. یہ معاف نہیں کریں گے یہ لوگ آپ کو اپنے. اور یہ کہتے ہیں, یہ ایک بات میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اگر وہ بھائی اجازت دیں تو میں کر دوں کہ جی یہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے. ایک جگہ یہ بھی آیا, ایک طرف کہتے ہیں گولی نہیں چلی, دوسری طرف کہتے ہیں کہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے تو وہاں. سو لیٹ می بی آن ریکارڈ کہ جو پہلا پروٹیسٹر جس کو گولی ماری گئی وہ سی پیک روٹ پہ جس وقت ساؤتھ کے پی کا قافلہ جس کو کیپٹن عمر امین لیڈ کر رہے تھے اپنے باقی ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ اور باقی ضلعوں کے ساتھ, وہ جس وقت داؤد خیل پہنچا تو پہلا پروٹیسٹر جو ہے اس کو گولی وہاں لگی ہے. اور یہ اثر سے مغرب کے دوران کا وقت تھا. یہ میں آپ کو 24 کی بات بتا رہا ہوں. سو اگر کوئی یہ کہتا ہے اور یہ نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کو بتانے کی کوشش کرتا ہے, چاہے وہ کوئی انفارمیشن منسٹر ہے یا انٹیریئر منسٹر ہے یا وزیر اعظم پاکستان ہے, بولتا نہیں ہے وزیر اعظم پاکستان, بولے نا اپنے بچوں کی جان لینے کے بعد جو ہے وہ کیا شکل ہوتی ہے, میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. سو یہ کہنا کہ کیونکہ یہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے that's why they were fired upon, and on one hand they said there was no firing at all. So no, ان کا ارادہ تھا. تو 24 کو ہی عصر و مغرب کے دوران ہمارے پہلے بندے کو یہاں پیٹ سے نیچے وہ فائر لگا, ساؤتھ کے پی کا جو قافلہ تھا. اس کی ڈیٹیلز بھی ہم آپ سے اس کی شیئر کر دیں گے. He was taken to the Dia Khan Hospital and treated. So یہ بڑا ایک ان کی باتوں میں تضاد سامنے آ رہا ہے کیونکہ یہ جو واقعہ ہو گیا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کو چھپا کیسے کریں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اور میں آئی کنڈیم دوز ایلیمنٹس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کی احتجاجی تاریخ کی اٹ واز ون آف دی گریٹسٹ موبلائزیشن ان پاکستان, پیسفلی ڈن. اتنی بڑی موبلائزیشن پاکستان میں خصوصاً کے پی کی طرف سے میں نہیں سمجھتا, میرے علم میں نہیں ہے کہ اتنی بڑی موبلائزیشن پیسفلی جو ہے وہ اس طریقے سے ہوئی ہو. موبلائزیشن ہوئی, راستوں سے رکاوٹیں ہٹاتے گئے, ایک رکاوٹ, دوسری رکاوٹ, تیسری رکاوٹ, اینڈ دین یو ور ان ڈی چوک. جو عمران خان صاحب کا ایک جو ایک حکم تھا وہ وہاں ڈی چوک پہ پہنچ گئے سارے. اس میں علی امین خان صاحب خود موجود تھے, اس میں تمام کے پی کے لوگ تھے, پنجاب سے بھی کچھ لوگ تھے, بلوچستان کے لوگ تھے, سندھ سے ہمارے جو لوگ تھے وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا, بٹ اگین میں کہوں گا وہ کوئی ملیٹنٹ نہیں تھے. جس وقت گولیاں چلیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وہاں سے نکلے, جو ورکر وہاں سے نکلے, یہ ان کا رائٹ تھا ٹو پروٹیکٹ دیئر لائف. You can't put the lives of innocent protesters at risk by telling them to just keep standing in front of the bullets. Why? یہ لوگوں کے بچے ہمارے بچے نہیں ہیں. So میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دلیر لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کیا, اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور خصوصی طور پہ چیف منسٹر کو جو وہاں تک پہنچا, ہزاروں لاکھوں کی لوگوں کی موبلائزیشن کو انشور کر کے, اور اس کے بعد جب آپ کے صوبے کی عزت کا سوال آیا کہ اپنے قائد کی بیوی جو ہے اگر وہ وہاں سے اریسٹ ہو جاتی یا وہ ان کو اغوا کر لیا جاتا یا ان کو مار لیا جاتا تو ساری آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ لوگ کہتے کہ یہ پختونوں کا چیف منسٹر گیا تھا
اور وہ کر کے آ گیا. اس نے اپنی جان پہ کھیل کے یہ انشور کیا کہ پختون روایات, کے پی کی روایات کے حوالے سے وہ کسی کے آگے شرمندہ نہ ہو, کسی کو یہ انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. اسیسینیشن اٹیمپٹ آن دی چیف منسٹر آف اے پروونس. ڈی چوک تو ایک واقعہ نا سر, ڈی چوک سے جب وہ نکلے, اینڈ لیٹ می ٹیل یو, ہی واز ون آف دا لاسٹ پیپل ہو لیفٹ ڈی چوک. لیٹ می بی ویری کلیئر آن دیٹ. ون آف دا لاسٹ ٹو لیو ڈی چوک. جب وہ نکلتے ہیں تو ڈی چوک سے اگلے چوک پہ اسٹریٹ فائر گاڑی کے اوپر, ڈی چوک پہ بھی. اس سے اگلا چوک مونال. جب تک وہ کے پی کی حدود میں نہیں آئے, گاڑیوں نے ان کو چیز کیا, ہٹ اینڈ رن تھا, گاڑیوں نے ہٹ کیا. آپ ان کی گاڑیاں دیکھیے گا, ان کے ڈبل کیبنز جو ہیں ان کو ہٹ کر کے اڑا دیا گیا, ان کا سٹاف اریسٹ کر لیا گیا. ان کی اپنی گاڑی جس میں وہ جا رہے تھے اس کو رائٹ لیفٹ سے جو ہے وہ مارتے رہے ٹو اریسٹ ہم ود ان دی لمٹس آف اسلام آباد. پھر جب وہ کے پی میں پہنچے تو یہ عمر صاحب آپ کو خود بتائیں گے, ہی واز ود دیم, کہ کس طریقے سے پنجاب رینجرز کا کیا کام ہے کے پی کی حدود میں, کون سے قانون اور جوریسڈکشن کے تحت پنجاب رینجرز جو ہیں وہ ہری پور اور ایبٹ آباد میں موو کر رہے تھے. وہ بھی آپ کو ابھی اس کو ایکسپلین کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کے پی کی روایات کو اپ ہیلڈ کرنے کے حوالے سے میں چیف منسٹر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دلیر لوگ جو کے پی سے گئے, جنہوں نے بیسیکلی جو روح رواں تھے اس سارے مارچ کے, ان کو سلام ہے. ان ماؤں کو سلام ہے جن کے بچے شہید ہوئے, ان کی نسلوں کو سلام ہے. ہمارے جو ورکرز ہیں, گرفتاریوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا نے بھی رپورٹ کیا, انٹرنیشنل میڈیا نے بھی, ہم بھی آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہے. ہمارے حساب سے 5,500-1,000 آدمی پاکستان میں اریسٹ کیا گیا before 24th of November in different operations in different provinces. 5,500 ہر ضلع کے اندر. یہ میں پنجاب کو ساتھ انکلوڈ کر رہا ہوں. سندھ, بلوچستان, ہر ضلع میں سے بندے اٹھائے گئے, بڑی تعداد میں بندے اٹھائے گئے. اور وہ کوئی ایف آئی آرز کے, وہ صرف وہ جو سیکورٹی برانچ کی لسٹیں ہوتی ہیں نا جی, وہ پنجاب حکومت بیٹھی ہے, پتہ نہیں یہ کیا دل رکھتے ہیں اور یہ کیا انسانیت ہے, انہیں کوئی شرم نہیں ہے. ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. وہ ایک اسپیشل برانچ نے ایک لسٹیں بنائی ہوئی ہیں, ان میں صرف پی ٹی آئی کے بچوں کو یہ ایڈ کرتے رہتے ہیں, ان کے ورکرز کو ایڈ کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی کوئی کال آتی ہے ویسے ہی چھاپے شروع ہو جاتے ہیں اور بندے. یہ بات کا فکر ہے. اب کا فکر آپ دیکھیں تو آپ نے یہ جو پولیس کے لوگوں کو بٹھا کے ان سے پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں, وہ کہتا ہے ایک کے پنڈی میں 700 بندے گرفتار ہوئے ہیں, اٹک والا کہتا ہے کہ ہم نے 1100 گرفتار کیے ہیں. یہ ان کا فکر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگ, سینکڑوں ہزاروں میں جو مسنگ ہیں, وہ بھی ان کے پاس ہیں. یہ فگر یہ آن ریکارڈ دے رہے ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فگر اس سے بہت زیادہ ہے. اور میں اپنے تمام ورکرز کو آج اس پریس کانفرنس کے اس سے وساست سے کہوں گا کہ جو اٹک میں گرفتار ہیں, جو پنڈی میں گرفتار ہیں, تحریک انصاف کے لوگ, ورکر پارٹی کو بھی ہم انسٹرکشنز دے رہے ہیں, خود بھی کر رہے ہیں. جتنے لوگ پہنچ سکتے ہیں, یہ جو ہمارے بچے وہاں پہ اریسٹ ہیں, ان کے لیے ہماری لیگل ٹیمیں موبلائز ہو گئی ہیں. جو بچے اریسٹ ہیں ان کو کمبل, ان کو کپڑے, ان بچوں کو کوئی بھی جو فیسیلیٹیشن ہے وہ ہم بھی اپنی حیثیت کے مطابق یہاں سے پارٹی بھی انشور کر رہی ہے. اور جن جن ضلعوں کے اندر یہ گرفتار ہے, یہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈائریکشن جو ہے وہ جاری ہو رہی ہے کہ آپ فوری پہنچ کے ان کو ہیلپ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی اور میری آزادی کے لیے, خان کی حقیقی آزادی کے خواب کے لیے, انہوں نے یہ ساری قربانی دی ہے. گاڑیاں آپ لوگوں کے صوبے میں سے سب سے بڑی موبلائزیشن تھی. سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں وہاں کھڑی ہیں. آج ایک ویڈیو آئی ہے جو سرکاری لوگ یونیفارم میں, پولیس اور باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے کھڑی ہوئی گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں. مطلب وہی وہ گلو بٹ والی جو مینٹلٹی ہے. یاد ہے آپ کو ویڈیوز, آپ کو یاد ہیں وہ ویڈیو آج شیئر کی ہے کسی نے, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی ہے, obviously آپ میں سے کسی بھائی نے ہمت کی ہوگی. لوگ یونیفارم میں کھڑے ہو کے گاڑیاں توڑ رہے ہیں. بھائی who has given you this right to destroy the property of Pakistani people? قانون ہے نا 3 سال کے سزا کا. اگر کوئی ڈی چوک میں بغیر اجازت آئے تو دو ان کے اوپر 3 سال والے قانون کے تحت ایف آئی آر اور پیش کرو ان کو عدالتوں کے اندر, اور پھر جج فیصلہ کریں گے ان کا.
آپ نے ان کو گولیاں ماری. پھر جب وہ بیچارے وہاں سے نکلے اپنی جان بچانے کے لیے تو اس کے بعد آپ ان کی پراپرٹیز جو ہے وہ تباہ کرتے ہیں, ان گاڑیوں کو. یہ کیا ہے؟ واٹ کائنڈ آف اے گنڈا گردی از دس؟ یہ تو کوئی حکومت یا رجیم نہیں, یہ تو مجھے بلی لگتے ہیں. مطلب آپ اپنے ہی لوگوں کی گاڑیاں, مطلب انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اسٹیٹ از ریسپانسبل فار مائی پروٹیکشن, اسٹیٹ از ریسپانسبل فار مائی سیکورٹی. مجھے بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ذمہ داری میری ریاست کی ہے اور میری سرکار کی ہے. مگر یہ کیسی سرکار اور ریاست ہے جو اپنے ہی لوگوں کی پراپرٹی تباہ کرتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 24 نومبر سے پہلے بلا امتیاز, پہلے تو جو کچھ زیادہ بولتے تھے صرف ان کے گھر توڑے جاتے تھے نا. پنجاب میں ہر ایم این اے ایم پی اے کے گھر میں گھس کے اس کو رینسیک کیا گیا, تباہ کیا گیا, ہر چیز توڑ پھوڑ دی گئی. اور میجورٹی لوگوں کو ہم نے کہا کہ ڈونٹ شیئر, اس سے ورکر میں کوئی خوف پیدا نہ ہو, آپ حوصلہ کریں, یہ تو روٹین چلتی رہے گی. وہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں ساری کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے. ہمارے ان لوگوں کو کمبل, گرم کپڑے, ان سب چیزوں کی ضرورت ہے, اور میں پارٹی کے دوستوں کو کہوں گا کہ وہ اس پہ ہیلپ کریں. ایک نیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان اسمبلی کے اندر ایک قرارداد آئی ہے. بلوچستان اسمبلی میں قرارداد آئی ہے. وہ کیا قرارداد ہے کہ جی آپ پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیں. میں مطلب یہ ان احمقوں کی حماقتوں میں روز اضافہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. آپ بین کر سکتے ہیں تو بین کر دیں. ہم بھی کے پی اسمبلی کے اندر قرارداد لے آتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو بھی بین کر دیں. جو تمہارے بلوچستان میں قرارداد لانے سے پی ٹی آئی بین ہوئی نا, تو انشاءاللہ پھر ہمارے کے پی کے اندر قرارداد لانے سے پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی بین ہونا پڑے گا. اور ہم لے کے آئیں گے اب یہ قرارداد. آپ لے آئے ہیں, اب ہم بھی لے کے آئیں گے کے پی اسمبلی میں یہ قرارداد کہ ٹھیک ہے جی, یہ جو فسطائیت کے آرکیٹیکٹس ہیں نا, ان کو بھی ہمیں اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے جیسے یہ لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. ہم آپ کو صرف کنفرم چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ کل ہمیں آپ کے سامنے جب ہم جواب دہ ہوں گے تو کوئی چیز اوتھینٹک ہو سکے. اب بار بار کہتے ہیں, آپ نے خبریں سنی ہوگی کہ گورنر راج جو ہے وہ ہم لگا دیں گے, یا یہ خبریں نکل رہی ہیں. یہ بھی حماقتوں میں سے ایک اور حماقت ہوگی. یہ آپ کر کے دیکھ لیں. آپ اپنے ایک صوبے کے خلاف یہ زہر آپ کب تک اگلیں گے اور کب تک آپ اس کو وہ کریں گے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. مگر کے پی کے عوام نے جس طریقے سے پہلے اس فسائیت کا مقابلہ کیا ہے, ڈی چوک میں پہنچ کے ثابت کیا ہے کہ یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, کسی سے گھبراتے نہیں ہیں, اور ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ آپ کی ہر سازش کو ناکام کریں گے. آپ کے ہر ہوچے, گھٹیا, گندے ہتھ کنڈوں کو جو ہے وہ یہ ناکام بنائیں گے. اور یہ آپ کی صرف سوچ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ایسے ختم ہو جائے گا. اس پہ ہم لیگل کارروائی کریں گے. ہم اس کو ایسے نہیں جانے دیں گے. تمام وہ گھر جو پنجاب میں توڑے گئے ہیں, سب کو عرض کیا جا رہا ہے پارٹی کی طرف سے کہ اس کے خلاف عدالتوں میں جائیں گے. جو پہلے 1 سال سے برداشت کر رہے ہیں, نہیں اب نہیں ہوگا, عدالتوں میں جائیں گے. اور جو ڈی پی اوز, چاہے کوئی پنجاب کا آئی جی ہے, چاہے کوئی اسلام آباد کا آئی جی ہے, یہ ساری ایف آئی آر جو ہیں, یہ ہم اس پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ فوری سے پہلے دی جائیں. ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں شہباز شریف کو, ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں انٹیریئر منسٹر کو, اور بالکل یہ جو روز آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں ساری پاکستانی عوام کو اور عمران خان کے چاہنے والوں کو, وہ جو ایک انفارمیشن منسٹر ہے, ہم اس کو بھی ذمہ دار سمجھتے ہیں. یہ تمام لوگ جو ہیں, چاہے پرائم منسٹر ہے, چاہے انٹیریئر منسٹر ہے, چاہے انفارمیشن منسٹر ہے, یہ ساری جو یہ رجیم ہے, یہ ساری جو حکومت ہے, یہ ہمارے ان بچوں کے, ان شہیدوں کے قاتل ہیں. یہ جو ہے یہ آرڈر دینے والے ہیں. یہ پہلے دھمکیاں دیتے ہیں, پہلے دھمکیاں دی. آپ نے دیکھا کہ انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ 5 منٹ تک فائرنگ کریں گے تو ان میں سے کوئی کھڑا نہیں رہے گا, سارے بھاگ جائیں گے. اور اس کے بعد 7-26 نمبر والا واقعہ ہو گیا. پھر آ کے گفتگو کی انٹیریئر منسٹر نے, اور پھر یہ والا واقعہ ہو گیا. تو یہ زمین پہ خدا بننے کی جو آپ کی خواہش ہے, یہ قوم پوری نہیں ہونے دے گی. یہ جو اندھیرا دور ہے یہ ختم ہو جائے گا. آپ لوگوں کو یہ جو کام آپ نے کیا ہے, آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. عدالتوں میں جواب دینا پڑے گا. آپ کو آئین کے مطابق آپ کو اس ملک کی قانون کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی. یہ جو قتل ہیں, یہ جو شہادتیں ہیں, اس میں
آپ بالکل بچ کے نہیں جا سکیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں جب کوئی طاقتور ہوتا ہے نا, اور خصوصاً اس قسم کی طاقت ہو کہ جب آپ کے پاس یہ اختیار ہو کہ آپ اجازت دیں گولی کی اور گولیاں چل جائیں اور لوگوں کے بچے مر جائیں, تو پھر پتہ نہیں ایک عجیب و غریب قسم کی شاید فرعونیت جو ہے وہ لوگوں میں آ جاتی ہے. اور وہ فرعونیت جو ہے وہ پھر شاید اس وقت تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے طاقتور کوئی نہیں ہے, مگر اللہ کی ذات جو ہے وہ ہے. ہم اس پہ چاہے جوڈیشل انکوائریز ہیں, چاہے کورٹ کی انکوائریز ہیں, ایف آئی آرز ہیں, وی اسٹرانگلی ڈیمانڈ کہ یہ حکومت یہ ایسی حرکت نہ کرے. ہم عدلیہ سے بھی کہیں گے کہ سارے آپ کے بچے تھے, یہ پاکستانی تھے اور صرف پرامن احتجاج کر رہے تھے, ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. جب آپ کے چیف منسٹر پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے تو ہم چاہیں گے کہ ان چوکوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے, جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے گاڑیاں لگیں اور ایسے گولیاں لگیں, سیف سٹی ہے نا, اربوں روپے لگے ہیں سیف سٹی کے اندر. تو ٹھیک ہے, آپ عمران خان صاحب کی کورٹ والی فوٹیج تو نہیں مل رہی ہے, 9 مئی والی فوٹیج بھی نہیں ملتی ہے, اس کے بھی ٹکڑے آپ نکال کے وہ کر دیتے ہیں. یہ تو چوکوں میں سے وہ گیا ہے نا, کہیں اڑ کے تو نہیں گیا. تو وہ جو آپ نے اس کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے, غائب ہو گئی ہے, تو بس دین آئی ریسٹ مائی کیس. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ ہمارا پہلا نیریٹو ہے, جس طرح یہ ہمیشہ کرتے ہیں چھپانے کی کوشش, یہ اسی طرح کر رہے ہیں. تو وہ اسٹرانگلی ڈیمانڈ کہ ان کی ایف آئی آر جو ہیں وہ پرائم منسٹر پہ, انٹیریئر منسٹر پہ, یہ جو ہمارے اطلاع کے منسٹر ہیں اس پہ دی جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ لوگوں میں بے چینی پھیلے گی اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور ہم عدلیہ کو دوبارہ, میں نے پہلے بھی کہا اسی پریس کانفرنس میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سامنے آئیں اور یہ جو قاتل ہیں جنہوں نے قتال کیا ہے ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں. اس طریقے سے یہ کام نہیں چلے گا, اس طریقے سے یہ ملک نہیں چلے گا. میں عمر ایوب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اس پہ بات کریں. وہ کوشچن آنسرز میں دے دیں گے, کوشچن آنسرز میں دے دیں گے. سینٹر میں آپ ادھر ہاں آپ آتے پلیز آئیں. وہ گرفتار 12 ہے وہ جو ہمارے شہید ہیں ان کی بات 12. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے غیور خواتین و حضرات السلام علیکم. اس وقت ہم لوگ پشاور میں ہیں. سب سے پہلے تو یہاں پہ میرے بھائی شیخ وقاص صاحب نے آپ کو ڈیٹیلز دی ہیں ہمارے شہداء کی. میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ان غیور لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پہ ڈی چوک تک پہنچے, انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ان ساتھیوں کا جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور وہ ایک کاز کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں دیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ساتھیوں کا پاکستان تحریک انصاف کے جو زخمی ہوئے. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ونگز کا, تمام ونگز جس میں خواتین ورکرز, آپ کے ڈاکٹرز, آپ کے لائرز, آپ کے آئی ایس ایف, آپ کی آئی ایل ایف, آپ کے یوتھ ونگ, جتنی ہماری ونگز ہیں ان سب کو, ہمارے پارلیمنٹیرینز کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خواتین و حضرات, جو ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے, ان کے خاندان کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب نے پیکج کا اعلان مانسیرا میں کر دیا ہے. جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی جلد سے جلد عطا کریں, ان کے لیے بھی پیکج کا اعلان ہو گیا اور انشاءاللہ یقینی منایا جا رہا ہے. میں یہاں پہ واضح طور پہ بتاتا چلوں کہ جو رول میرے بھائی جناب وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب کا رہا ہے, جس بہادری کے ساتھ, جس طریقے سے سیاسی بصیرت کے ساتھ انہوں نے لیڈ کیا اپنے قافلوں کو. 25 تاریخ کی صبح 8 بجے میں ہزارہ موٹر وے پہ کھڑا تھا, ہم لوگ ہزارے قافلے کو لا رہے تھے اور ہمارا سامنا تقریباً 1400 پنجاب پولیس کے ساتھ تھا اور وہ وہاں پہ شدید شیلنگ کر رہے تھے. دوسری طرف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے غازی بروتھا
کو کھولا اور جس وقت وہ برہان آئے وہ پھر پیچھے سے آ کے انہوں نے پش کیا پولیس کو, یہاں سے ہم نے کیا اور وہ بلاکیڈ ہم نے کھولا اور ان کے ساتھ پھر ان کی گاڑی میں بیٹھا اور ہم لوگ آگے تک اکٹھے رہے, دن رات ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ ورکرز کے لیے, باقی لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام سے لے کے ہر ایک چیز تک. وہ شخص ان 4 دنوں میں میرا خیال ہے شاید ہی 1 گھنٹہ بھی نہ سو سکا ہو. ہم لوگ ساتھ ایک ہی گاڑی میں تھے. میں اس کی بہادری کو, اس کی عظمت کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور آن ریکارڈ ڈالنا چاہتا ہوں. میں بشرا بی بی صاحبہ کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کی جان کو خطرہ تھا اور وہ میں ڈیٹیلز میں جاؤں گا. جس طرح گولیاں چلیں وہ وہیں پہ رہیں, انہوں نے کسی قسم کا تشویش کا اظہار نہیں کیا. جس وقت ان کی گاڑیوں کو بائیں سائڈ سے, دائیں سائڈ سے, آگے سے, پیچھے سے ٹکرا کے ڈسیبل کیا جا رہا تھا, گولیاں برسائی جا رہی تھیں, ان کو کوئی تشویش نہیں ہوئی. جس وقت رینجرز کا خطرہ تھا ہمیں ہری پور میں اور کے پی کے میں, ان کو کوئی تشویش نہیں تھی, ہم لوگ سارے ایک گاڑی میں تھے. میں یہاں پہ واضح کر دوں خواتین و حضرات کہ بحیثیت سیاسی ورکر الحمدللہ 25 مئی 2022 کو بھی میرے عظیم قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حکم تھا کہ روڈ کھلنے چاہیے, اور پتھر گڑھ میں ہم نے وہ کھولا جو رکاوٹیں تھیں, اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا پولیس تشدد کا نشانہ بنا, 46 سے زیادہ لاٹھیاں کھائیں اور ہم نے اپنا مشن کمپلیٹ کیا. اس بار بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کا حکم تھا اور میرے وزیر اعلیٰ اور صوبائی صدر علی امین خان صاحب کا حکم تھا. الحمدللہ ہم لوگ فرنٹ لائن پہ کھڑے رہے اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن مجھے ٹارگٹ کیا گیا. یہاں پہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں یہ شیل, ٹیئر گیس شیل ڈائریکٹلی 25 گز کے فاصلے سے ڈائریکٹ فائر مجھ پہ ہوا. ایک میری چھاتی پہ لگا اور دوسرا شیل یہاں پہ لگا. جب آپ کسی کو اس کے سر پہ یا گردن پہ یا چھاتی پہ ٹارگٹ کرتے ہیں خواتین و حضرات, وہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. اور جو ساتھی یہاں پہ آپ کے میڈیا کے خواتین و حضرات آپ یہاں پہ موجود ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ٹیئر گیس شیل کا وزن کتنا ہوتا ہے اور وہ کتنی سپیڈ کے ساتھ آ کے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر زندگی دی, 25 مئی کے بعد بھی دی, ابھی بھی دی. ہماری جان بھی حاضر ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے. میں اس قاتلانہ حملے میں شہباز شریف کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, مریم نواز کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, اور ڈی پی او اٹک غیاث گل غالباً اس کا نام ہے, اس کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈائریکٹلی آ کے کوئی نشانہ تان کے کسی کو مارتا ہے تو وہ ایک قاتلانہ حملہ یا اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوتا ہے. اور یہ لوگ مجھے اپنے رستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے, کیونکہ میں ان کے ہر ایک چیز کو ایکسپوز کرتا ہوں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں, اور بغیر کسی اس کے ہچکچاہٹ کے ہم لوگ جو بات دل پہ ہوتی ہے, جو سچ ہوتی ہے, اس کی ترجمانی کرتے ہیں کیونکہ میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں یہی سکھایا ہے. خواتین و حضرات, یہاں پہ قوم کی یادداشت کے لیے میں ایک بات کہوں گا, پر اس سے پہلے مجھے معلوم ہے کہ میرے میڈیا کے خواتین و حضرات جو اس پریس کانفرنس کو کور کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی جب میں کرتا ہوں اور پشاور ہائی کورٹ کے احاطے میں بھی آج میں نے کی تھی, آپ لوگ غیور اور بہادر صحافی ہیں. بدقسمتی کے ساتھ کوئی برا لگے کسی کو, برا نہ منائیے گا. آپ چینلز کی ملازمین ہیں, پر آپ کے جو مالکان ہیں نہ وہ بہادر ہیں نہ وہ دلیر ہیں. وہ میڈیا کو ایز اے بزنس ٹریٹ کر رہے ہیں اور وہ سچ کی آواز کو دباتے ہیں.
کیونکہ ان کو ایک کال کہیں سے آتی ہے تو ان کی کام پہ ٹانگنی لگ جاتی ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے بعد بھی ابھی جو میں باتیں کروں گا ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہوں گی, اور وہ اس وقت آپ کا یہ آن ایئر یا لائیو جا رہا ہے یا ریکارڈنگز اس کو سپریس کریں گے. امید ہے کہ آپ اس کو بعد میں کیری کریں گے, کیونکہ سچ کبھی چھپنا نہیں چاہیے. کبھی ہم ہیں, کبھی میڈیا ہے, کبھی کچھ اور ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ٹائم پہ جس وقت نظام مصطفیٰ کی موومنٹ شروع ہوئی, اس وقت سیکیورٹی ایجنسیز اور باقیوں کو آرڈر ہوا کہ آپ مظاہرین پہ فائرنگ کریں. لاہور میں اور باقی شہروں میں بریگیڈ کمانڈرز نے استعفیٰ اپنا ٹینڈر کیا. انہوں نے کہا ہم لوگ اپنے نہتے شہریوں پہ فائرنگ نہیں کریں گے. یہاں پہ میجر سجاد صاحب بھی موجود ہیں, انہوں نے بھی ملٹری اکیڈمی میں یہ اوتھ لیا ہوگا, حلف. آئین کا آرٹیکل 244 ہے, اس کے تیسرے شیڈیول میں خواتین و حضرات جو حلف ہوتا ہے, یہ کوئی سینسر کرنے والی بھی بات نہیں, گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ ہر ایک ایئر فورس, آرمی اور نیوی کا افسر یہ اوتھ اس کو لینا پڑتا ہے پریڈ گراؤنڈ میں جس وقت وہ کمیشن ہوتا ہے. I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army or Navy or Air Force as required by and under the law. خواتین و حضرات, یہاں پہ جو بات امپورٹنٹ ہے وہ ول آف دا پیپل ہے. ول آف دا پیپل جو ہے وہ آپ کے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں سپریس ہوئی ہے. وہ ریگنگ کے ذریعے اور اس سے ریگنگ سے زیادہ جس وقت ریزلٹس ڈکلیئر ہو رہے تھے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ملی بھگت سے آپ کے ٹیمپرڈ فارم 47 شائع ہوئے, اور ایک 17 پارٹی کی سیٹوں والی پارٹی کو حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے ایک جگاڑ سی حکومت بنائی گئی ہے جو انلیگل ہے. میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ پاکستان کے مسلح افواج کے افسران اور جوان اور سیکیورٹی ایجنسیز کے, ان کو ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں. وہ ہماری خاطر بارڈرز پہ ہوتے ہیں اور جان کی بازی لگاتے ہیں. پر یہاں پہ میں ان سے ضرور سوال کروں گا, ضرور سوال یہ کروں گا کہ جس وقت نہتے لوگوں کے اوپر سیکیورٹی ایجنسیز کو آرڈرز آتے ہیں کہ وہ فائر کریں, ان کو سوچنا ضرور چاہیے. خواتین و حضرات, آپ کے پاس فوٹیجز آئیں, آپ نے دیکھی. وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ میں ڈی چوک میں موجود تھا. فائرنگ سے 1 منٹ قبل تک میں گاڑی سے باہر ڈی چوک کے اندر مختلف مقامات میں پیدل پھر رہا تھا. جیسی گاڑی میں بیٹھا اس کے 60 سیکنڈ 1 منٹ کے بعد شدید فائرنگ شروع ہوئی اور شدید ٹیئر گیس شیلنگ شروع ہوئی. دنیا کا کوئی بھی اسپیشل فورسز کا شخص ہو یا انفنٹری کا ہو یا آرٹلری کا ہو یا جو کوئی بھی ہو, وہ مشین گن کی فائرنگ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. میں آپ کو وہ ویپنز کی ساخت بھی ابھی بتا دیتا ہوں, اور سنائپر جو استعمال ہوتے ہیں ان بندوقوں کی بھی ساخت بتا دیتا ہوں. خواتین و حضرات, جو فائرنگ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہ ڈی چوک پہ ہوئی, وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے وہ ویپنز تھے جو کہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے تحت امریکن عوام کی ٹیکس پیئرز پیسے کے ساتھ خریدے گئے. امریکن گورنمنٹ نے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو عطیے میں دیے تھے, گفٹ فرام دا پیپل آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یہ لائٹ مشین گن جو استعمال ہوئی تھی اس کا نام ہے M60, اور یہ تقریباً 750 راؤنڈ پر منٹ فائر کرتی ہے.
اس کا کیلیبر 308 یا 7.62 ٹائمز 51 ہے. اس کی مزل ویلوسٹی تقریباً 741 میٹر پر سیکنڈ ہے. یہ بھی آپ ذہن میں ایک چیز یاد رکھیے گا. کئی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیوں نہیں کھڑی ہوئی لیڈرشپ. جس فاصلے سے اس مشین گن نے فائرنگ، لائٹ مشین گن نے فائرنگ شروع کی، وہ فاصلہ 150 میٹر کا بھی نہیں تھا. 750 راؤنڈ پر منٹ جس وقت فائر ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی آپ کا 150 میٹر سے، اور گولی کی سپیڈ آپ کی تقریباً 741 میٹر پر سیکنڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ میں 2 گولیاں آ رہی ہیں. کون سا شخص، خاتون یا مرد، اس چیز کو سہ سکتا ہے وہاں پہ؟ ایک پوائنٹ، اس مشین گن پہ نائٹ ویژن سائٹس لگی ہوئی تھیں. یہ ویپنز دیے گئے تھے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کے لیے، نہ کہ نہتے معصوم پارٹی ورکرز جو کہ ایک پیسفل احتجاج کر رہے تھے ڈی چوک پہ، ان پہ استعمال کیا جائے. اس کے ساتھ ایک دوسرا سنائپر رائفل، اس کا نام جناب والا ریمنگٹن 700، اس کا کیلیبر .308 یا 7.62 into 51 نیٹو راؤنڈ اس کو کہتے ہیں. اس کی بھی سپیڈ یہی ہوتی ہے، 741 میل فی سیکنڈ، میٹر پر سیکنڈ. اور اس کے ذریعے بھی وہ نائٹ ویژن سائٹس کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا. سنائپر راؤنڈ کے ذریعے اموات ہوئیں، لوگوں کو لگیں. دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ وہ ویپنز جو کہ دہشت گردی کی جنگ میں استعمال ہونے تھے، وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بدقسمتی کے ساتھ اپنے نہتے شہریوں پہ استعمال کیا، اور وہ بھی ڈی چوک میں، اسلام آباد کے دل میں. یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہمارا ایک پاکستان تحریک انصاف کا ساتھی، دلیر ساتھی، کنٹینر کے اوپر نماز ادا کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کو ایک سیکیورٹی فورس کا اہلکار آ کے دھکا مار کے تقریباً 30-35 فٹ سے اوپر سے اس کو دھکا مار کے نیچے گراتا ہے. وہ آپ ساتھیوں نے دیکھی ہوگی فوٹیج. اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. یہ سین شاید غازہ میں یا آپ کے ویسٹ بینک میں یا مقبوضہ کشمیر میں یا ہلاکو خان یا چنگیز خان کی فوجیں کر سکتی تھیں، پر یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے، جس سیکیورٹی اہلکار نے یہ کام کیا، اس کے افسر کو، اس کے کمانڈنگ افسر کو، جس بھی ایجنسی اس کا ہو، ان کو کورٹ مارشل کرنا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو، اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، اس کو آپ اٹھا کے نیچے پھینکے. ناقابل برداشت اور شدید الفاظ میں ہم لوگ مذمت کرتے ہیں. فل کورٹ مارشل انکوائری ہونی چاہیے، اور ان افسران کو اپنی نوکریوں سے برخاست کرنا چاہیے، ٹرمینیٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ فریدی صاحب سے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس پہ یہ انویسٹیگیٹ کریں کہ نہتے شہریوں پہ جو فائرنگ ہوئی وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوئی، وہ کیوں ہوئی، کس نے وہ اتھارٹی دی کہ اتنی زیادہ اموات ہوں. اور اس کو سپریس کرنے کے لیے، جس طرح میرے بھائی شیخ وقاص اکرم صاحب MNA صاحب نے کہا کہ پھر ہسپتالوں میں پریشر ڈالا گیا کہ آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں فائرنگ نہ لکھیں. ان سے ایفیڈیوٹ ان کے لواحقین سے لیے جا رہے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور وہ راؤنڈز جو ان کے جسم میں ہیں ان کو چیک کرنا چاہیے کہ کون سے ویپن سے آئے تھے. 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں مختلف جگہوں پہ شدید انٹیلیجنس فیلیئرز ہو چکے ہیں. تقریباً پچھلے 20-22 دنوں میں 200 سے زیادہ اموات مختلف جگہوں پہ ہو چکی ہیں. وجہ کہ آپ کے
ایجنسیز کے لوگ پاکستان تحریک انصاف اور صحافی برادری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ویگو ڈالے ہمارے پیچھے یا صحافی برادری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, نہ کہ دہشت گردوں کے پیچھے. جب آپ ڈیویٹ کرتے ہیں اپنی کور رسپانسبلٹی سے تو پھر رزلٹ فیلئر ہی ہوتا ہے, اور یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. خواتین و حضرات, میں یہاں پہ یہ بھی اپنی غیور آرم فورسز سے کہوں گا کہ یہ حکومت ایک غلط بنیادوں پہ بنی ہے, اور آئین اور قانون میں یہ ایک سیٹلڈ لا ہے کہ ایک عمارت کی فاؤنڈیشن جب غلط ہوتی ہے تو لہٰذا وہ گرائی جا سکتی ہے, وہ لیجٹیمیٹ نہیں ہوتی. وہ اس حکومت کو سپورٹ نہ کریں اور لوگوں کے ساتھ, پاکستان کی عوام کے ساتھ, ان کے ساتھ کھڑے ہوں. یہاں پہ خواتین و حضرات دو اور اہم باتیں کر کے میں پھر آپ سے اجازت لوں گا. یہاں پہ یہ میں بات کروں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی کی گاڑیوں کے ساتھ جو حال کیا گیا, ڈائریکٹ فائرنگ, ٹکریں مارنی منال کے قریب, یہ ایک معجزہ ہے. آپ ان کی گاڑیوں کا حال جس طرح شیخ وقاص صاحب نے دیکھا ہے, کہا ہے, وہ دیکھیں آپ. میں تو موجود تھا ادھر. جس طریقے سے وہ پہنچے, وہ تقریباً 10 کلومیٹر رمس پہ گاڑی پہنچی ہے, شعلے اس کے رمس سے نکل رہے تھے. یہ حالات تھے. ایک فوٹیج آپ کے ساتھ شاید آپ نے شیئر کی دیکھی ہوگی, ایک کالی کلر کی بلٹ پروف لینڈ کروزر ہے, اس کے پچھلے شیشے میں ایک آرمر پیئرسنگ راؤنڈ لگا ہے. وہ راؤنڈ, وہ گولی اس لیے لگی تھی کیونکہ سنائپر کو اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ گاڑی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی, وزیر اعلیٰ صاحب کی ہے, علی امین خان صاحب کی ہے. در حقیقت وہ گاڑی سیکیورٹی ایجنسیز کے افسران کی تھی. اس مغالطے میں ان کے اپنے ہی سنائپرز نے اس گاڑی پہ گولی چلا دی, اور وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, کاری لینڈ کروزر بلٹ پروف, پچھلا لیفٹ سائڈ کا پچھلا شیشہ جو ہے آخری, اس پہ وہ بلٹ سامنے سے نظر آتی ہے. تو جب آپ اس طرح کے ان ٹرینڈ, ان پروفیشنل لوگوں کو ہتھیار سونپا دیتے ہیں تو رزلٹ پھر آپ کا ٹریجک ہی ہوتا ہے. میں یہ بھی بات کروں کہ متی اللہ جان صاحب کے ساتھ جو اس وقت برتاؤ کیا جا رہا ہے, جو غلط کیسز لگائے جا رہے ہیں, اور ہمارے باقی بھی پریس کے ساتھیوں کو, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جرت کی کہ وہ سچ بولے. اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں اس ایکشن کی, اس فارم 47 کی, اس کو کنڈیم کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم پہ اس وقت تک 8 مزید FIRs ہم سب پہ ابھی تک مختلف شہروں میں ہو چکی ہیں. مجھ پہ تو جناب 100 سے اوپر ہو چکی ہیں ابھی, اور یہ بھی اور بھی زیادہ مزید ہو گئی ہیں. اور مجھ پہ ابھی فیصل آباد پہ پہلے بھی ایک موٹر سائیکل چوری کی, اور باقی جگہوں میں ایکس رے مشین کی چوری کی, اور ڈنڈے چوری کی, اور پولیس کی وردیوں چوری کی تھی, اور ساتھ قتل کی اور دہشت گردی کی تھی. اور میرا خیال ہے مجھے اور کوئی کام نہیں ملا تو 2 اور موٹر سائیکل چوری کی FIRs بھی مجھ پہ ہو گئی ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ میں کوئی, میرا خیال ہے ابھی موٹر سائیکل ورک شاپ یا کر دوں, یا بین الصوبائی گینگ کا ممبر کوئی بن جاؤں موٹر سائیکل کا, یا کیا کروں. یہ حالات ہیں ان کے. یہ ڈفرز کو آپ جس وقت بنا دیتے ہیں نا انچارج کے وہ کام کریں, تو پھر وہ ڈفر توپ ہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا. یہاں پہ میں خواتین و حضرات یہ بھی کہوں کہ جس وقت ہری پور میں ہم لوگ جا رہے تھے, KP میں ایک خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ فیڈرل ٹیریٹری سے, اپنی دارالحکومت سے, فیڈرل حکومت سے, وہ جس میں سارے صوبوں کا حصہ ہوتا ہے, وہ اپنے صوبے میں جا رہا ہے, وہاں پہ اس پہ قاتلانہ حملہ, اور اس کو روکا جا رہا تھا. اور وہ اپنے صوبے میں بھی جس وقت چلا گیا تو ہمیں انفارمیشن تھی کہ رینجرز وہاں پہ ہری پور میں ہمارے شہر میں آ گئے ہیں, اور مختلف روڈ جو میرے گھر کے قریب ہیں اور باقی جگہوں میں ان کو بلاک کرنے. 300 سے زیادہ. کس نے آتھرائز کیا؟ پنجاب رینجرز وہاں پہ آئے ہوئے, کس نے آتھرائز کیا؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے جس وقت IG KP اور چیف سیکرٹری KP سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہمیں معلوم نہیں ہے. اور وزیر اعلیٰ صاحب خود ہوم منسٹر ہیں,
رینجرز تبھی آ سکتی ہے جس وقت ایک صوبے کی کابینہ اس کو آتھرائز کرے. سو لہٰذا یہ حالات ہیں اس ملک میں کہ ایک صوبے کے اندر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہی ہے غیر آئینی غیر قانونی طور پہ. ایک وزیر اعلیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, بشرا بی بی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ہر حربہ استعمال کر رہی ہے. تو آپ کا یہ سارے حالات ہیں. آخر میں خواتین و حضرات گورننس رول کے بارے میں شہباز شریف کو ایک ہی میسج ہے اور اس کی کابینہ کو, ہوش کے ناخن لو مسٹر شہباز شریف اور تمہارے فیڈرل منسٹرز. یہ سرزمین پختونوں کی ہے, یہ حکومت ہماری ہے. اس کا انشاءاللہ تعالی ہر طریقے سے قانونی طریقے سے ہم لوگ اپنا قانونی دفاع کرنا جانتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ یہاں پہ سیٹیں ووٹ پاکستان کی عوام نے اور خیبر پختونخوا کی عوام نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دی ہے. اور آخر میں کہوں گا کہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا ڈی چوک تک پہنچنے کا وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حکم کے عین مطابق پورا کیا گیا. آگے سے گولیاں برسائی گئیں, اس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں لوگوں نے خود بچائیں, اور میں سارے لوگوں کو ایک بار پھر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. میرے صاحب صرف ایک منٹ میرے صاحب لیں گے. He wants to say something. اس کے بعد مختصر سی بات کرنی ہے. شیخ وقاص صاحب نے بڑی تفصیل سے اور عمر ایوب صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری بات بتا دی ہے. اکثر ہمارے یہاں پر جتنی بھی صحافی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ میکسیمم کا تعلق ادھر پشتونخوا صوبے سے ہے, اور ہماری نوجوان نسل اکثر پوچھا کرتی ہے کہ بابڑا میں کیا ہوا تھا. تو یہ جتنی بھی ریزیمبلنس ہو رہی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے 24, 25, 26 کو, یہ اسی انسیڈنٹ جو تاریخ کا ایک سیاہ باب لکھا جا چکا ہے, جس طرح عام سیاسی ورکرز پہ ایک دہشت اور جبر اور بربریت کے ساتھ گولیاں برسائی گئی تھی, ایگزیکٹلی یہ وہی ریپیٹیشن ہوا ہے 76 سال کے بعد. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی وساطت سے میں یہاں پر ایک بہت ہی امپارٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے قائد کی اہلیہ محترمہ چونکہ ہمارے ساتھ اسی احتجاج میں شامل تھی, اور جب یہ آپریشن شروع ہوا اور جس طریقے سے جس جبر کے ساتھ اور جس وحشت کے ساتھ گولیاں برسانا شروع ہو گئی, اور پھر اہلیہ جو ہماری قائد کی ہے اس محترمہ کو وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان گنڈپور نے اپنی جان پر کھیل کر جس جواں مردی کے ساتھ جس حکمت کے ساتھ ان کو بچایا, اگر خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو جاتا تو کم از کم یہ ہمارے ہر پشتون کے ضمیر پر ایک بوجھ بنا ہوتا کہ کاش کہ یہ نہ ہوتا. تو جس طریقے سے اور جس حکمت کے ساتھ اور جس دلیری کے ساتھ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے خان صاحب کی اہلیہ کو ریسکیو کیا وہاں سے, اور پھر جو ہے نا ان کو جس طریقے سے جس طرح عمر ایوب صاحب نے ساری تفصیل بتا دی ان کو فالو کیا گیا, اور پھر جو ہے نا ان کو بچا کے کسی طریقے سے پشتونخوا صوبے میں وہ انٹر ہوئے ہیں, اور پھر باوجود اس کے کہ ان کا کوئی وہ ڈومین ہی نہیں بنتا تھا, اور رینجر انہوں نے ایبٹ آباد تک ہری پور تک ان کو ادھر بھی فالو کیا. بہرحال ساری تفصیلات آپ کو بتا دیے, لیکن یہ بات آپ کی وساطت سے لازمی بتاؤں کہ ہر پشتون کو اپنے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب پہ فخر ہے کہ انہوں نے اتنا ریسکیو کیا اور اتنا زبردست دلیری کے ساتھ جو ہے نا خان صاحب کے اہلیہ محترمہ کو بچا کے ادھر لے آئے. ادروائز ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے نا ایک ایسا بوجھ بنا ہوتا کہ جس کو ہر پشتون لے کے جا رہا ہوتا. میں آخری ایک بات کروں گا, اس وقت بھی میرے 4 سٹاف ممبرز اور 2 گاڑیاں انفورسڈ, 4 سٹاف ممبرز انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز ہیں 3 دنوں سے. بہت شکریہ. بس اب ہاؤس از اوپن اف somebody wants to ask وہ کہ تفصیل وہ جو شہادتیں اور وہ بتائیں زخمی ہیں, ان کا فگر بتا دیں کہ ٹوٹل کتنی آپ لوگوں کی شہادتیں اور زخمی کتنے ہیں. 12 شہادتوں کا میں نے ابھی ساروں کا نام آپ کو لے کے بتایا ہے. ہمارے جو زخمی ہیں, ہمارے جو آئی ڈی ایف کے لوگ ہیں, وہ ایک ایگزیکٹ فگر پہ ابھی نہیں پہنچ رہے, اس لیے کہ بہت سے لوگ اٹک کے ہاسپٹلز میں ہیں, بہت سے لوگ پنڈی, دین ایک ڈیرہ اسماعیل خان,
फिर कुछ लोग वहीं इस्लामाबाद, सॉरी आपका मैं, तो इन बहुत से हॉस्पिटल्स में है, मगर अभी तक जो उन्होंने हमें बात बताई IDF वालों ने, वो ये बता रहे हैं कि जो हमारी इंजरीज़ हैं वो सैकड़ों में नहीं है, इंजरीज जो है वो हज़ारों में है। इट मस्ट हैव क्रॉस्ड, जो उनका अंदाज़ा है। वैसे तो हम जब तक परफेक्ट फिगर नहीं आ जाएगा तब तक हम आपको इसलिए नहीं देंगे कि वो नामुनासिब बात है, मगर उनका अंदाज़ा इस वक्त ये है कि 3,500-4 हज़ार आदमी मुख्तलिफ किस्म के जो इंजरीज़ में है उसमें है, और जिसमें सीरियस वुंड्स हैं वो जिसमें बुलेट वुंड्स भी हैं। बहुत से लोग हैं जिनको बुलेट इंजरीज हुई हैं, वुंड्स हैं, बट दे हैव सर्वाइव्ड, तो वो भी कोई जो है उनकी तादाद भी सैकड़ों में है। वो पहले सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से क्रिटिसिज्म की जा रही है, वीडियो सामने आ रही है कि वो चले गए हैं मौके से। मीडिया पर भी इस तरह की कुछ खबरें भी गर्दिश कर रही है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के माबेन तरफ कलामी हुई है। इस सारी सूरत हाल को थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए, क्या सी मेरा ख्याल है जी कोई तल्ख कलामी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे नहीं हुई। मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि तकरीबन 4-5 दिन में दिन रात एक एक सेकंड एक एक पल साथ ही था, कोई ऐसी बात है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम बुशरा बीबी साहिबा हमारी बहन है, हमारी भाभी हैं, हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इज़्ज़त हैं, ज़ौजा हैं, और उनका इज़्ज़त एहतराम करना हम पे लाजिम है, नंबर 1। नंबर 2, बात आपने बात की है क्रिटिसिज्म के बारे में, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद था, ख़ुद शेल खाए हैं, यहाँ पे आप निशान देख सकते हैं, इधर भी खाए हैं, छाती भी खाए हैं, लाठियाँ खाई हैं, और हम लोग अली अमीन खान गंडापुर साहब पे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स मुख्तलिफ जगहों पे, आप गोली चलाते हैं किसी पे, गाड़ी मारते हैं, सारा कुछ करते हैं, इससे ज़्यादा और क्या है। देखिए इनको बताएं कि यू आर वन ऑफ द लास्ट, हम लोग आखिरी गाड़ियां वहां पे जो ये कहानी है सारी, हम लोग आखिरी गाड़ी थी, आखिरी लोग थे वहां से निकले, जगह डिजर्टेड थी, आखिरी लोग थे हम लोग उधर से निकलने। कोई नहीं कह सकता कि पहले गए, दे इंश्योर्ड दे वर द लास्ट पीपल टू लीव। बता रहे हैं कि 12 बजे गए थे, जिनैन सिग्नल के पास थे आप लोग के, अपनी पार्टी के जो रहनुमा है शौकत सब्ज़ी, वो बता रहे हैं कि आप लोग 12 बजे गए हुए, बुशरा बीबी नहीं मान रही थी, संजानी में उसको हमने उनको डिनाई कर दिया ना, उनको शायद उस इन्फॉर्मेशन की एक्सेस ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं खुद वहां पे मौजूद था जी, वो क्लियर हो गया जी, वो मैंने बता दिया। किसने? मेरे ख्याल में हाँ, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि सलमान अकरम राजा साहब खुद आपको इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर बात बता सकेंगे। वो पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने कल पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में भी शमूलियत की, पूरे शदोमत के साथ की। आज वो जो हमारे कोटली सतिया के शहीद हैं, सती साहब जो शहीद हो गए हैं, वो उनकी फातिहा के लिए भी वहाँ उनके गांव पे उनकी रिहाइश गाह पे मौजूद थे। सो ही इज़ वर्किंग एज अ सेक्रेटरी जनरल। नंबर 1, जो आपने कहा कि पंजाब के लोगों के लिए क्या मसाइल थे जिसकी वजह से वो उस तादाद में नहीं निकल सके, कांट से कि वो निकले नहीं है, वो उस तादाद में नहीं निकल सके जिसकी मुझे भी तवक्को थी, जिससे शायद खान साहब को और हम सबको, आपको भी तवक्को थी ऑब्वियसली। उसकी वजह मेरे अजीज ये है कि तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन था, बदतरीन। मैंने आपको कहा कि 24 से पहले जो हज़ारों की तादाद, 5,500 मैंने मेंशन किया, गार्डियन 4,000 का काम है, 5,500 का कह रहा हूँ, ये वो तादाद है जो 24 से पहले पकड़ी गई। एक एक गांव, एक एक मौजा, एक एक बांडा, आप कह लें अपनी जबान में, एक एक कॉलोनी, इवन DHA लाहौर आप देख लें, एग्जिट एंट्री पॉइंट्स के ऊपर जहां लोगों ने कंटेनर्स कभी सोचे भी नहीं होंगे, वहां लगाए गए। छोटे शहरों में ट्रॉलर से बंद किया गया, रोड काटे, तमाम MNAs MPAs के घरों को रैंसैक किया गया, तबाह किया गया तमाम। मैं अब कोई ये नहीं कह रहा कि उसका उसका और उसका, मैं कह रहा हूँ सबका। हमारा अपना, मेरा अपना मैंने इसलिए नहीं बताया कि लोग कहेंगे अपना रोना धोना लेके बैठ गया। मेरे घर में पिछले 2 साल में दर्जनों रेड्स हुए हैं, बट दिस रेड वाज ऑन टॉप, कोई चीज नहीं छोड़ी उन्होंने। वो वीडियो शायद अब मैं निकाल दूं, मगर उस वक्त मैंने कहा ऐसी लोगों को क्यों हम अपना रोना, बिला इम्तियाज लोगों के चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स को उठाया, हमारे काउंसिलर्स को उठाया। मेरे भाई, अगर किसी आदमी पे ये शक था ना कि ये 4 आदमियों को किसी रिक्शे में बिठा के भी ले जा सकता है, तो उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा है, मारा पीटा, और इस दफा अंदर नहीं लेके जा रहे थे। दे वर ब्रिंगिंग पीपल, दे वर टॉर्चरिंग पीपल, मार रहे थे, कुट रहे थे। सारी की सारी ट्रांसपोर्ट बंद की गई। तो मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बसें आपने नोट किया होगा, पंजाब के जो काफिले आए जिनकी तादाद बड़ी कम थी, लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, उनमें आपको कोई बस नजर नहीं आई होगी, उनमें आपको कोई ये हाईएस्ट नहीं नजर आई होगी।
کوئی کوسٹر نظر نہیں آئی ہوگی, کچھ نہیں تھا. گاڑیاں امپاؤنڈ کر لی گئی, گاڑیاں پولیس لائنز میں لے گئے, بلکہ کئی ٹرانسپورٹوں کی گاڑیاں پکڑ کے پولیس والے بھر کے اسلام آباد آ گئے خود زبردستی. آپ نے جن میں آئے ہوئے ساری سرکار کی گاڑیاں نہیں تھی. اس کے بعد چھوٹی وینز پہ آ گئے, چھوٹی وینز والے روٹ کینسل کر دیے گئے, ٹرمینل ان کے کینسل کر دیے. پھر ہمارے پاس آخری آپشن کیا تھی, یہ جو چھوٹے شہروں میں ہمارے پنجاب میں ٹیکسی سٹینڈز ہوتے ہیں جہاں پہ پرائیویٹ گاڑیاں جو ہے وہ, وہاں پہ پنجاب کی اسپیشل برانچ کے لوگوں نے جا کے کہا گاڑی دو گے تو گاڑیوں کو آگ لگا دیں گے, گاڑیوں کو آگ لگا دیں گے. لوگوں نے 200 کاریں, دیکھیں نا, یہ 4 آدمی آپ کو 50,000 میں پڑے ٹرانسپورٹ کرنا اسلام آباد, یا پوری بس میں آپ کو وہی بندے 70 آدمی 2 لاکھ میں پڑے. تو وہ جو لوگوں نے 150 200 گاڑی بک بھی کی, کوشش بھی کی کہ چلو یہ تعداد تھوڑی سی ہم کو قابل لے کے تو پہنچے, رات کو یا صبح پتہ لگا کہ وہ واپس دے گئے آپ کو کہ جی یہ آپ لیں. بڑی مشکل سے میرے جو قافلہ تھا جس کی قیادت میرے بھائی کر رہے تھے, وہ قافلہ 4.5 گھنٹے کا سفر ہے اسلام آباد تک, جو ایک نارمل روٹ سے میں آتا ہوں, وہ 2 دن میں پہنچا. 24 کو ادھر سے نکلے 6 بجے, شاہپور, جوہر آباد, حساب, میاں والی, رات میاں والی گزاری, اگلے دن نکلے صبح, جب تک داؤد خیل اور میاں خیل والا وہ کلیئر نہیں ہوا, وہ سی پیک میں, وہ دوسرے دن جا کے ان کو ملے. اور بڑی سو پنجاب کے لیے میری جان, دیکھیں اب پنجابی از ان لو ود عمران خان ایز اینی بڈی ایلس ہیئر ان کے پی ایز اور ان پی ٹی آئی. دس از ناٹ اے میٹر آف لائلٹی, دس از اے میٹر آف کیپیسٹی. وین کیپیسٹی از ہیمپرڈ, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ ہزاروں گاڑیاں یہاں سے لے کے گئے ہیں, خدا نہ کرے یہاں تو اللہ کی مہربانی ہے کہ ہماری پارٹی کی حکومت ہے. کل ایسا ہو کہ آپ کو گاڑیاں ہی یہاں پہ نہ دی جائیں اور آپ کو اٹھا لیا جائے, تو آپ کی کیپیسٹی ٹو موو thousands and thousands of people will be hampered. This is what has happened in پنجاب, اور پنجاب میں ہمارے ساتھ مار کٹائی ہو رہی ہے میرے عزیز پچھلے 1.5-2 سال سے. اور اس کی راول پنڈی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. راول پنڈی بھی پنجاب کا حصہ ہے, راول پنڈی کے ساتھ بھی یہ کون کہتا ہے کہ راول پنڈی کے ہمارے ایم این ایم پی گرفتار ہوئے, ان کے رشتہ دار گرفتار ہوئے, ان کے گھر توڑے گئے. وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا ہے, وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا دھرنا ابھی بھی جاری ہے, تو ذرا یہ ایکسپلین کرتے کہ وہ کہاں پر ہے اور کیسے ہے. اور دوسرا سر, آئندہ کے لیے آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس دھرنے کو لے کے, اس احتجاج کو لے کے کافی اختلافات اور کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو کائنڈلی ذرا پہلی بات یہ دھرنے کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تھی, جو ماسیرا کے اندر انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, اگر آپ اس کو تھوڑا سا اگلا جملہ بھی فالو کریں تو انہوں نے کہا تھا دھرنا ایک سوچ اور ایک احتجاج کا نام ہے. انہوں نے ساتھ ایک جملہ یہ بھی کہا کہ لوگ ہو نہ ہو وہ دھرنا جاری رہے گا. دیٹ مینٹ کہ وی آر ان اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف پروٹیسٹ. وہ دھرنے سے لوگ چھوڑ کے نہیں آئے, یاد رکھیے گا, چھوڑ کے نہیں آئے. یہ ظلم مت کریں کے پی کی عوام کے ساتھ, ان شہیدوں کے ساتھ جن بیچاروں نے, مطلب یہ جو فتح ہے اس کے جو شہید ہیں اس جمہوریت کے, جو میسیکر اسلام آباد میں شہید ہوئے ہیں, پلیز اس کو اس ڈاؤٹ میں نہ لے جائیں. وہ چھوڑ کے نہیں آئے, انہیں گولیاں ماری گئی یار. they were not militants, they were common youngsters like you, like other people. ہم ان کو کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ. کیوں کہتے ہیں ہم کھڑے ہو جاؤ؟ کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ کوئی بچہ چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو کہ اس کی صرف اپنے اس کے لیے وہ کرے. یہ ان کا حق تھا جو وہاں سے آئے ہیں واپس, اور انہوں نے اپنا خان سے کیا وعدہ پورا کیا ہے. سو پلیز ان کی اس پہ یہ سلام ہے ان بچوں کو. یہاں پہ میں والی بات نہ کریں. یہاں پہ ایک سیکنڈ, آپ نے بات کی نا جی, میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, دنیا کے سب سے بہترین ٹرینڈ فوجی کو اسے کیا ہے, اسلحہ ادھر جمع کرا دو, جا کے ایک جگہ میں چوک میں کھڑا کر دو, اور تمہارے اوپر لائٹ مشین گن کا فائر ہوگا اور تم نے کھڑے رہنا ہے. میں دیکھتا ہوں. جو آپ سی ایم صاحب کی گاڑی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کون سے چینل سے؟ اچھا جو سی ایم نام ہے جی جی سی ایم صاحب کی گاڑی پہ لیفٹ رائٹ فائر وغیرہ ہوئی ہیں, تو وہ تو آپ لوگ کے پاس ہیں, کائنڈلی اس کے ذرا فوٹیج. نہ سی ایم کی نہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم تو سیف سٹی والوں سے مانگ رہے ہیں. سی ایم کی گاڑی تو کے پی میں آ ہی نہیں سکی. گاڑی کی جو لگی ہیں میری وہ بات تو سنیں میرے عزیز, آپ اگر تھوڑا غور کریں, تھوڑا سا اس کو کلیئر ذہن سے سوچیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, تو آپ میرے بھائی ہیں. آپ کو دیکھیں جو میرے بھائی نے سوال کیا, بہت اچھا سوال کیا ہے. عمر بھائی نے شاید ایکسپلین ایک چیز کی ہے. سی ایم کی گاڑیاں پہنچ ہی نہیں سکی کے پی میں. سی ایم نے ایک گاڑی میں وہ بلٹ ریڈلڈ ہو گئی, وہ وہیں پہ ڈمپ ہو گئی, وہیں چھوڑ دی اسلام آباد میں. گاڑی چینج کی, وہ گاڑی بلٹ پروف تھی, اس گاڑی کے چاروں ٹائر پھٹ گئے. بلٹ پروف گاڑی میں کلپس ہوتے ہیں, 10 کلومیٹر وہ گاڑی ان کلپس کے اوپر موو کرتی رہی ہے. اور اس کے بعد 100 میٹر اوے فرام کے پی
گاڑی ختم ہو گئی, وہ گاڑی وہیں چھوڑ دی اور ہم نے اس کے pick بعد کیا. پیدل یہ گئے آگے. عمر بھائی اپنی گاڑی میں تھے, وہاں سے یہ ان کو لے کے, وہاں سے وہ ساری گاڑیاں سی ایم کی ذاتی, ان کے ڈبل کیبن سی ایم کے, وہ ان کے پاس ہے, بلٹ ڈلڈ ہیں, اور وہ ہم نے اس کو بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہ بھی واپس کریں. میرے بھائی اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہم غیر ذمہ داری سے نہیں دے سکتے ہیں. There are thousands of cameras in اسلام آباد. If we are wrong, prove us wrong. وہ ایک سیکنڈ, یہ گاڑی کا آپ نے پوچھا نا جی, ادھر ہی ہے, ادھر وہ گاڑیاں بڑے بڑے پروں والے فرشتے آئے, اور وہ فرشتے جو ہیں وہ انہوں نے وہ گاڑیوں کو اٹھا کے وہ اپنے پاس لے گئے. شیخ صاحب, عمر صاحب, آپ دونوں سے بہت باریکیاں آپ نے بتائیں یہ سارے واقعات کی. آپ نے یہ بھی بتایا کہ کون سا ہتھیار استعمال ہوا اور اس پر سیکنڈ کتنی گولیاں نکلیں. یہ کوئی عہدیدار, کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے نہ زخمی ہوتا ہے نہ وہ شہید ہوتا ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے آخر میں دلاپور صاحب کی اور بشرا بی بی کی گاڑی وہاں سے نکلتی ہے. اسی کیا وجہ؟ یہ سب سے بڑے عہدیدار ہیں ہمارے. شیل لگے, ہاں تو شیل لگے. میں گولی کی بات کر رہا ہوں. آپ گولی شیل, میں ویلوسٹیز آپ کو بتا دوں دونوں کی. فزکس میں وہ چیز ایک ہوتی ہے, شیل کا امپیکٹ جو ہوتا ہے, گولی تو آپ کو پینیٹریٹ, شیل کی جو دھمک ہوتی ہے, شیل انٹینٹ ٹو کل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, نمبر ایک. نمبر دو, جو گولیاں برسائی گئیں, انڈسکریمنیٹ فائرنگ ہوئی. وہاں پہ تو کسی کے ماتھے پہ نہیں لگا ہوا تھا. عمر ایوب ایم این اے, لیڈر آف دی اپوزیشن, وہاں پہ وہ گاڑیوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے. جو وہاں پہ اسیسنز یا مارکسمن یا سنائپر بیٹھا ہوا تھا, ان کو کہا گیا تھا کہ جی ایک سلور لینڈ کروزر ہے جس میں بی بی صاحبہ بیٹھی تھی, اور ایک بلیک لینڈ کروزر ہے جس پہ اتفاق سے اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا, اور وہ یمین خان صاحب کی, وزیر اعلیٰ صاحب کی لینڈ کروزر تھی. ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. اتفاق سے سیکورٹی ایجنسیز والوں کی اپنی لینڈ کروزر بھی بلیک کلر کی تھی, بلٹ پروف. انہوں نے ڈز اس کو مارا. سیکنڈلی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آرمر. کہ جتنے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کی طرف سے گئے تھے, جو شہید ہو گئے, ان کا تو میں نے کہا ان کی ماں کو بھی سلام ہے جن نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باقی کسی کو نہیں لگی. اب ہم کو ضرور راضی کر کے راضی ہیں, اب ہمارے کسی ایم این اے ایم پی اے کو بھی گولی لگتی. اللہ کا شکر ہے جو لوگ بچ گئے, جن کو نہیں لگی, یہ بہت اچھا ہوا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے جی. پوری کوشش پوری تھی ان کی ٹارگٹ کرنا اور ہٹ کرنا. وہ کہتے ہیں, سرکار کہتی ہے گولی چلی نہیں. ایک منٹ, گولیاں تو لگی ہیں, لوگ شہید ہوئے ہیں, اپنی ویڈیوز دکھائیں, زخمی بھی ہوئے ہیں, احتجاج میں ان کو گولیاں لگی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اسٹیٹ فائر کیا ہوا ہے, آپ لوگوں نے دکھائے ہیں, ہمارے پاس آپ لوگوں نے دکھائے. اسٹیٹ فائر وغیرہ کیا ہوا ہے. آپ لوگوں کی تو ذمہ داری بنتی ہے نا, گئے تو آپ لوگوں کے ساتھ ہے نا, آپ لوگوں کی بھی بنتی ہے نا, ان کے ماں باپ تو آپ لوگ اس لیے پوچھیں گے نا. ہاں بالکل. دیکھیں جو لوگ اپنے قافلوں کو لے کے گئے تھے, بالکل ان کی ذمہ داری بنتی ہے, اور انہوں نے بھی ان کے ساتھ ہی وہاں سے جان اپنی بچائی ہے. جس طرح ان کی جان قیمتی تھی, اس طرح جو ذمہ دار تھے ان کی جان بھی قیمتی تھی. ہر آدمی جس وقت وہ ڈی چوک میں پہنچ گیا, یاد رکھیے گا, پھر کوئی ایم این اے ورکر ایم پی اے میں فرق نہیں ہے, جو ڈی چوک پہنچ گیا تھا وہ ان کا ٹارگٹ تھا. سو ان کی ذمہ داری بھی بنتی تھی, ان کی لاجسٹکس, ان کا کھانا, ان کا پینا, ان کے کمبل, ان کی واپسی انشور کرنا بالکل ذمہ داری بنتی تھی. اور میجورٹی لوگوں نے یہ کیا ہے. اگر جس نے نہیں کیا ہے اس کا احتساب ہو جائے گا, وہ تو ہم پہلے ہی اناؤنس کر چکے تھے. کوئی ایسے جس نے اپنے ورکر کو ایسے چھوڑا ہے, ہی ول بی ٹیکن کیئر آف. اچھا, یہاں پہ میں ایک سیکنڈ, یہ ختم, آخری چیز میں آپ کو بتا دوں. 60 سے زیادہ پنجاب پولیس کے لوگ جو کہ موب نے پکڑا تھا, ان کو ریلیز کیا, ہم نے واپس دیا. 5 پنجاب پولیس کے لوگ, میں نے آپ کو اس کی فوٹوگرافز دیے. ایگزیکٹ لوکیشن میں آپ کو بتاتا ہوں, پتھر گڑھ, وہاں پہ اوپر چوٹی سے میں نے ان کو لیا, لوگوں کے مطلب ہاتھوں سے میں نے ان کو ریلیز کیا, ایک گاڑی میں بٹھایا, 10 کلومیٹر خود جا کے ڈرائیو کر کے میں نے ان کو چھوڑ کے آیا, ریلیز کیا. ان کے پاس ایک ریپیٹر بھی تھی جس کے ذریعے وہ لوگوں پہ فائرنگ کر رہے تھے. 12 بور کا 8 نمبر کا کارتوس استعمال ہو رہا تھا, چھروں والا. ان کو میں نے ریلیز کیا, اور وہ رو رہے تھے. وہ پولیس والوں نے کہا جی ہم لوگوں سے یہ کرایا گیا ہے, اور ہم پہ یہ آرڈرز اس طرح کے تھے, کبھی پہلے ہوئے نہیں, کہ میں واضح کر دوں. بہت شکریہ جناب. جی, آپ آخری سوال ہے, آپ کر لیں. جی محترمہ. آپ لوگوں نے جب یہ کہا کہ ہم جا رہے ہیں, فائنل کال ہے, فائنل
تو فائنل کال تو ہو گئی، اب اس کے بعد فردر اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی؟ ایک یہ بات دوسرے بشرا بی بی اور کا یہ کہنا ہے، ہمارے پاس جو اطلاع ہے کہ انہوں نے علی امین لٹا کو یہ کہا ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو آپ کٹی پہاڑی سے واپس آ جاتے، کیونکہ وہ ماضی میں دوست میں واپس آئے تھے. تو سر یہ ذرا بتا دیجیے. میں سب سے پہلے میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دوں گا اور پھر پہلے سوال کا. سب سے پہلی چیز یہ ہے جی، جس وقت کٹی پہاڑی اور پتھر گڑھ کے ایریا میں تھا میں ساتھ ہی تھا، بشرا بی بی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا اور علی امین خان صاحب بھی اتفاق سے ادھر گئے تھے، کیونکہ ہم لوگ ہزارہ موٹر وے کو کھول کے پہلے برہان اور اس کے آگے پھر یہیں پہ ہم لوگ گئے تھے کنٹینرز کے خلاف. ایسی ایک سیکنڈ سر، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. ہم لوگ آگے ہی جا رہے تھے، وہاں پہ جا کے ڈائریکشنز دی لڑکوں کو کہ کس طرح پتھر گھر کھوڑنا ہے، کیونکہ پہلے سے اس چیز سے گزر چکے تھے. لڑکوں نے کھولا، لوگوں نے کھولا، پی ٹی آئی کے ساتھیوں نے، کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور دوسرا آپ پہلا سوال آپ کا فائنل کال کے ہماری جس طرح میرے بھائی نے کہا ہے، ہمارا یہ دھرنا آن گوئنگ ہے. ہم نے اس کو کال آف تو نہیں کیا. دھرنا ایک مطلب ری ایکٹیویٹڈ ہے. جب ہم لوگ وہاں پہ بیٹھ ہی نہیں سکے، جب فائرنگ ہوتی ہے، لائیو بلٹس آ رہی ہوتی ہیں، تو کون وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے؟ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے اندر بہت سے لائمل جو ہیں ان کے اوپر بات ہوگی اور اس کے بعد ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. ایسے ہم کو ہوائی بات آپ سے نہیں کرنا چاہتے. آخری بات یہ ہے کہ ہماری ڈیڈ باڈیز جو ہیں، جو انہوں نے جیسے شفیق والی تھی، ان کے پاس اور بھی ہیں تو وہ ہمارے حوالے کی جائے. اور یہ جو لوائقین کے پاس جا رہے ہیں، یہ جو دیکھیں نا، بیچارے کو غریب ورکر تھا، کوئی ریسورسز والا تھا، کوئی نہیں تھا، یہ اب ان کی فیملیز کو بھی جا کے ٹیررائز کر رہے ہیں یہ پنجاب گورنمنٹ اور اسلام آباد کے کہ جی آپ اس کو وہ کریں، پی ٹی آئی سے وہ کریں، آپ نہ مدعی بنیں. آپ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گندگی اس کو بند کریں، یہ ایسے چھپے گا نہیں. اٹ ول گو لانگ. ایک ہم نے ہیلپ لائن جو ہے وہ لانچ کیا آج، اس پہ آج شام سے کام شروع ہو جائے گا کہ جو لوگ دیکھیں ہم سب تک نہیں پہنچ رہے بیکاز آف یہ جو سچویشنز ہمارے یہ نمبرز ہوں گے. شام کے بعد یہ کام کرنا شروع کر دے گا. ڈیتھس کے حوالے سے، انجریز کے حوالے سے، ہاں ورکر فیسیلیٹیشن کے حوالے سے، جہاں ورکر بیچارہ کہیں جیل میں ہم پہنچ رہے ہیں، اگر ہم نہیں پہنچ سکتے تو ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، ان کے کوئی عزیز ہیں، کسی بھی قسم کی بھی ہیلپ پاکستان تحریک انصاف کے وہ جوان جو اس احتجاج میں گئے اور وہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لواحقین ہم سے رابطہ کرنا چاہیں. اٹ ول بی اوپن اور وہ ہم سارا ڈیٹا لے کے آن ڈیلی بیسس پہ وی ول ٹرائی ٹو فیسیلیٹیٹ. ہم اپنے ان بچوں کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، نہ ورکر کو ایسے چھوڑیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی.